بات کریں گے پاکستانی سیاست میں ایک عرصے سے نواز شریف کے خلاف لگنے والے نعرے کی۔ قوم یوتھ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیازی کی سیاسی پیدائش سے بھی پہلے سے یہ نعرے بازی ہو رہی ہے، لیکن جرنیلی سرپرستی میں نعرے لگانے والے نہ تو پہلے والے سیاسی مزدور کبھی اس حوالے سے مستقل طور پر کامیاب ہوئے اور نہ ہی نیازی۔ وقتی طور پر انہیں کامیابی ملتی تھی، لیکن پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی کہ انہیں یہی نعرہ دوبارہ لگانا پڑ جاتا تھا، اور یہ نعرہ تھا گو نواز گو۔ پاکستان کے سیاسی جرنیلوں نے بار بار کی اس ناکامی کو دیکھتے ہوئے اس آپریشن رد النواز والی حکمت عملی میں تبدیلی کی، اور اسی تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ گو نواز گو کے نعرے لگانے کی بجائے مسلم لیگ نون میں سے ایسے لوگوں کی سرپرستی کی گئی جنہوں نے نہ صرف آپریشن رد النواز کو کامیاب کروا دیا ہے، ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو بھی مسلم لیگ شین میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی نئی جرنیلی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ ان دنوں مسلم لیگ شین گو نواز گو مک گیا تیرا شو کا نعرہ لگانے کی بجائے دھڑا دھڑ ایسے کام کر رہی ہے جو کہ اسی نعرے بازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس مریض والا لطیفہ تو بار بار سنایا ہے جس نے مرتے وقت اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میں تے نہیں سی مرنا پر تسی مینوں بن کے مروایا۔ یہی واردات نواز شریف کے ساتھ بھی ڈالی گئی ہے، اور اس بار گو نواز گو کے لیے ہتھوڑا گروپ یا کسی اور سیاسی جماعت کو استعمال کرنے کی بجائے ان کے سیاسی اہل خانہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے وہ کام جو کہ جرنیلوں کے لیے مشن امپاسبل تھا اسے مشن پاسبل میں تبدیل کر دیا۔ وہ کام جو نہ غلام اسحاق خان کے صدارتی ہتھوڑے سے ہوا، نہ جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ سے، اور نہ جنرل قمر باجوہ کے عمرانی ماشاء اللہ سے۔ وہ کام بہت ہی خوش اسلوبی سے نواز شریف کے اپنے برادر نے دوسری بار وزیر اعظم بننے کی لالچ میں کر دیا، اور صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف اپنے برادر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بالکل اس شعر والی کیفیت ہے، خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ آصف زرداری والی پیپلز پارٹی کا بھی یہی گو نواز گو والا منشور ہے، لیکن اس نے نیازی والی نعرے بازی کرنے کی بجائے برادرانہ یا یوں کہہ لیں کہ شریفانہ راستہ اختیار کیا اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ اسی سیاسی مہارت کا نتیجہ ہے کہ نواز شریف اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر اس سیاسی جماعت پر الزام بھی نہیں لگا رہا، کیونکہ یہ واردات مکمل اس لطیفے کے مطابق ہوئی ہے جس میں ساری کارروائی مریض کے اہل خانہ کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ استاد دامن کے 4 مصرے کچھ یوں ہیں: سٹیجاں تے ہوئے سکندر ہوئی دا، سٹیجاں تو لئیے کلندر ہوئی دا، کسے حکومت نال الجھ جائے دامن، بس اینا ہی ہوندا کہ اندر ہوئی دا۔ نواز شریف کی بھی مستقل جاری رہنے والے جرنیلی آپریشن رد النواز کی وجہ سے استاد دامن والی حالت ہوتی رہی ہے، کبھی سکندر کی طرح حکومت میں اور پھر جرنیلوں کے ساتھ گرما گرمی کے نتیجے میں جیل کے اندر۔ بس اس بار اتنا فرق پڑا ہے کہ شہباز شریف نے گو نواز گو تو کروا دیا ہے، لیکن اندر جانے والی نوبت نہیں آنے دی۔ عمران نیازی بھی اس وقت سے جرنیلی آپریشن رد النواز کا حصہ ہے جب میثاق جمہوریت کے تحت شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان سیاسی دشمنی کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ اسی دوستی کی وجہ سے عمران نیازی کو ٹیم آپریشن رد النواز میں شامل کرتے وقت ایسے زہریلے ٹیکے لگائے گئے تھے کہ اس کے خون کا گروپ بھی اب مائنس نواز شریف ہو چکا ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے اسے جو زہریلے ٹیکے لگائے گئے تھے ان کا اثر اب بھی کم نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ نیازی اڈیالہ میں بھی گو نواز گو کے نعرے اسی شدت سے لگا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ کا اعلان کرتے وقت وہی جرنیلی فارمولہ استعمال کیا، اور ایک آدھ کے علاوہ کسی ووٹ کو عزت دو والے نواز لیگی کو کابینہ میں شامل نہیں کیا۔ اب اس کابینہ میں مسلم لیگ کی نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں جو بہت عرصے سے پارٹی کے اندر دبے دبے لفظوں میں گو نواز گو کے نعرے لگاتے تھے۔ انہی میں سے ایک نے حال ہی میں نواز شریف کی یادداشت پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ مریم نواز شریف کے حوالے سے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے صوبے میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اسے وزارت عظمیٰ والی ریس سے دور رکھا جائے، اور دوسرا اس کی سیاسی مقبولیت
اور کام کی لگن کو پنجاب میں استعمال کر کے مسلم لیگ شین کے لیے ووٹ بینک بڑھایا جائے۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز یہ ڈیوٹی کتنے اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ مریم نواز شریف کی اس سیاسی محنت کا فائدہ مسلم لیگ شین کو ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون تو بس سب برائے نام باقی بچی ہے۔ گو نواز گو مک گیا تیرا شو والی پالیسی کے تحت ہی ایک مریم اکرام نامی بد زبان خاتون کو مسلم لیگ کے خواتین والے کوٹے پر قومی اسمبلی کی رکن بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹک ٹاکر کی سیاسی تربیت پی ٹی آئی میں ہوئی ہے۔ اس نے اس تعلیم و تربیت کا استعمال مریم نواز شریف کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر کھل کر کیا تھا، اور اب مسلم لیگ شین میں بھی اسی تربیت کے جوہر دکھا رہی ہے۔ حال ہی میں اس نے نواز شریف کے ایک بہت ہی پرانے اور قابل اعتماد سیاسی حلیف مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی ایسی بد زبانی کی ہے جس بد زبانی کا مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند روز پہلے رانا ثناء اللہ نے بھی مولانا کے خلاف میڈیا پر باتیں کی تھیں، لیکن سب کچھ بہت ہی ادب سے کہا اور زبان بھی پارلیمانی تھی۔ لیکن اس مریم اکرام نے تو مسلم لیگ شین کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہی کچھ شروع کر دیا ہے جو کہ پی ٹی آئی کیا کرتی تھی۔ کل میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک طرف مریم نواز شریف پنجاب کو صاف ستھرا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف پارٹی میں مریم اکرام جیسی سیاسی غلاظت کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی سے آتے آتے کوڑا کرکٹ اگلنے والی زبان بھی ساتھ لے آئی ہے۔ مریم اکرام جیسی خواتین کو پارٹی اور پھر اسمبلی میں لانے سے بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ گو نواز گو، مک گیا تیرا شو۔ اب پارٹی شہباز شریف کی ہے اور چلے گی بھی اسی کی اسپیڈ سے، چاہے اس اسپیڈ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی روایتی سیاست کچلی جائے اور چاہے پارٹی کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زبردست ٹکر ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان دنوں ماہ رمضان کی وجہ سے اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں، اس لیے ان کی پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ شین کو منہ توڑ جواب نہیں دیا گیا۔ بس چند ہفتوں کی بات ہے، پھر جوابی ٹکر کے لیے میدان گرم کر دیا جائے گا۔ اس ٹکر سے اس ٹک ٹاکر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو واپس نیازی کے پاس چلی جائے گی، لیکن شہباز شریف کو اس کا زیادہ نقصان ہوگا۔ اس نے جو بھانمتی کا کنبہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر بنایا ہے وہ بہت جلد بکھر جائے گا۔ اور یہ صرف میرا تجزیہ نہیں ہے، کل فواد چودھری نے بھی میڈیا سے یہی بات کی اور کہا کہ اگر شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو مینج نہ کر پایا تو پھر حکومت نہیں چل پائے گی۔